الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى. رواه البيهقي في شعب الإيمان. او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. علماء اکرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، آج آپ کی اس مسجد میں حاضری کا مقصد ایک بچے کے حفظ کی تکمیل کی مجلس میں شرکت ہے. ایک تو اللہ کا گھر اور اس میں اللہ کے کلام کی تکمیل پر مجلس، اس کی برکت اور بڑھ جاتی ہے. ویسے تو بہت سے طلباء نے تکمیل کیا ہے اور یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ بھی رہا ہے. خاص طور پر ہم نے اپنے والد مرحوم کو دیکھا کہ جو طالب علم حفظ مکمل کرتا اور عصر کی نماز میں اعلان ہوتا اور پھر دعا ہو جاتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. حفظ کی تکمیل کرنا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، اور اس سے بڑھ کر جو محنت ہے ان اساتذہ کا کہ جو ان معصوم بچوں کے سینوں میں قرآن پاک مکمل بٹھا دیتے ہیں، جما دیتے ہیں. آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کبھی جا کر ان معصوم بچوں کی تعلیم کے وقت بیٹھ کر دیکھیے کہ جن بچوں کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، ان کی زبان سے صحیح تلفظ کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، استاذ کتنی محنت کرتا ہے اور صرف ایک لفظ کی ادائیگی کے لیے وہ اپنا پورا وقت صرف کر دیتا ہے. صبح، دوپہر، شام، رات، ہر آن وہ بچے کے پیچھے، طالب علم کے پیچھے لگا ہوا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ چلانا آسان ہے. جو کہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں میری طرف سے تمہیں آفر رہے گا، ایک دن کا یعنی 24 گھنٹے مدرسے میں رہو، میں ایک دن کی جتنی تنخواہ مانگو گے دوں گا، کھانا بھی اچھا دوں گا، لیکن صرف یہ ہے کہ ذمہ داری سنبھال لو. پڑھانا تو الگ ہے. تو خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے گھر میں 2 بچوں کے لالے پڑ جاتے ہیں،
اتنے بچوں کی ذمہ داری سنبھالنا، سنوارنا، سجانا، تربیت کرنا، رسول اللہ کے اخلاق کو ان کے دل و دماغ میں پیوست کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، قرآن پاک جو ایک افضل کتاب، آخری کتاب، اللہ کا کلام، اس کے الفاظ بھی، اس کے معانی بھی سب اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے۔ آج ہمیں اس کا احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ جہاں طلبہ عزیز قرآن پاک حفظ کر کے ہم کو، آپ کو رمضان میں تراویح میں مکمل قرآن سناتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ قرآن سننا لوگوں کے لیے دشوار ہو جاتا تھا رمضان میں، لیکن اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے، آج آپ جہاں بھی تلاش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یا گھر مسجد سے دور ہے کوئی حافظ کا انتظام ہو جائے، اب آپ حضرت مولانا ذل الرحمان صاحب کو فون کرتے ہیں، وہ انتظام کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کتنی بڑی قربانی ہے یہ، آپ کو معلوم ہے۔ میرے دوستو، میرے مزاج تو کیا، میرا طریقہ رہا ہے، میں جہاں جاتا ہوں سب سے پہلے چاہے عوامی جلسے ہوں، وہاں کے مدرسے، وہاں کے علماء کے تعلق سے ضرور بتلاتا ہوں، یہ میرا حق ہے۔ لوگوں کو جاننا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رات میں کوئی آسمان پہ تیر مار کے یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی قربانی کے موقع پر ہمارے چمڑے کی گاڑی پکڑی گئی، 7-8 لاکھ کا نقصان ہوا، اساتذہ بیٹھے تھے، ہم نے کہا مدرسے کو چلانے والا اللہ ہے، ہم نہیں چلاتے، اگر ہم سمجھیں گے ہم چلاتے ہیں تو وہیں ہم پریشان اٹھائیں گے۔ ہم جانتے ہیں اللہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو منتخب کرتا ہے، وہ انتخاب بھی اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جس بندے کے ذریعے سے اللہ نظام چلاتے ہیں۔ قرآن پاک جو افضل کتاب، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلح به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ ارشاد فرمائے لوگو، اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتا ہے، رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، اگر کوئی پڑھتا الف لام میم 3 حرف ہو گئے، الف لام میم، اسے 30 نیکی، رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی فرماتے من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھے۔ غور کیجئے گا میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، کیا کہتا ہے اللہ کے نبی، کیا کہتے ہیں؟ اگر فرمائے جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پڑھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ طلبہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تعلیم، قرآن کا حفظ، قرآن کی یاد دہانی، قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت، بتلائیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔
علامہ ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، نہیں دیکھ کر فرافر پڑھ رہا ہے، اور حفظ تو الگ ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، اس کے تمام قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے والدین کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ بتلائیے کتنے ماں باپ کے گناہ مدرسوں میں معاف کرائے جا رہے ہیں، کتنے والدین کے لیے نعمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کبھی ہم سوچ سکتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور نزول کی ابتدا رمضان شب قدر۔ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں ہم نازل کیا، جانتے ہو کیا ہے وہ؟ 1000 مہینوں سے، یعنی 83 سال سے زیادہ اللہ جانتے کتنا زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا، اور کس پر؟ محمد مصطفیٰ پر اس کا نزول ہوا، ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کو دینا چاہا، آسمان اتنا مضبوط آسمان، قرآن کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے پر 7 مضبوط آسمان بنا دیے۔ وہ کہتے ہیں اللہ میرے اندر تحمل نہیں ہے۔ زمین، اللہ خود کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھا دیا، کس کے لیے؟ تمہارے فائدے کی۔ زمین انکار کر دیتی ہے، اے اللہ میرے اندر تحمل نہیں۔ پہاڑ، اتنا مضبوط پہاڑ، قرآن کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑ کو میخ بنایا ہے زمین کو جمانے کے لیے، لیکن پہاڑ بھی انکار کر دیتا ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتے ہیں انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے۔